بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنرل سید عاصم منیر، چیف آف آرمی اسٹاف، شہدائے وطن کے انتہائی قابل عزت اہل خانہ، وفاقی وزرائے کرام، وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر، وزرائے اعلیٰ، افسران افواج پاکستان، مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ یہ لمحہ میرے لیے باعث اعزاز ہے کہ میں آج افواج پاکستان کے بہادر جوانوں اور وطن پر جان قربان کرنے والے شہداء کے لواحقین سے مخاطب ہوں۔ یوم دفاع پاکستان ہماری قومی شناخت کا ایک عظیم حوالہ ہے۔ یہ دن ان تمام شہداء کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے اپنے وطن کی آزادی اور تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ان جانثاروں کو جتنا بھی خراج عقیدت پیش کیا جائے وہ کم ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ دن ہماری اس قومی حمیت کی یاد دلاتا ہے جس سے سرشار ہو کر اس عظیم قوم نے طاقت کے زوم میں مبتلا دشمن کے مذموم ارادے خاک میں ملا دیے تھے۔ افواج پاکستان کے شیر بے مثال بہادری سے سمندر، فضا اور زمین پر نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے اقبال کے شاہین بن کر دشمن پر اس طرح جھپٹے کہ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ کی تعبیر بن گئے، اور لاہور جمخانہ میں چائے پینے کا خواب دیکھنے والا دشمن اسلحہ پھینک کر اس سے بھی زیادہ تیزی سے فرار ہو گیا جس رفتار سے اس نے پاکستان کی سرحدوں کو عبور کرنے کی فاحش غلطی کی تھی۔ ملٹری میوزیم میں موجود دشمن کے شرمناک فرار کے ثبوت ہماری آنے والی نسلوں کو افواج اور قوم کے بے مثال اتحاد اور فتح کی یاد دلاتے رہیں گے۔ اس عظیم اور تاریخی فتح پر ہمارے سر اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے شکر اور احسان سے ہمیشہ جھکے رہیں گے۔ مہمانان گرامی، آج میں ان عظیم ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے لخت جگر اس وطن پر نثار کیے۔ اپنی ان عظیم ماؤں کے آنسوؤں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم ان کے بہادر بیٹوں کی قربانیاں ہرگز ہرگز رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ میں عظیم شہداء کے، عظیم والدین کے جذبہ ایمانی کو یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں جس نے میری آنکھیں نم کر دیں اور میرا سر فخر سے بلند کیا۔ تلہ گنگ کے شہید کیپٹن احمد بدر سمیت دیگر شہداء کے والدین سے ملا تو ان کے دل میں ملال نہیں اطمینان تھا۔ ہونٹوں پہ دعا تھی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں شہید کے والدین ہونے کا اعزاز بخشا۔ ہمارے 100 بیٹے بھی وطن پر قربان۔ یہ ہے وہ جذبہ جو پاکستان کی عوام کو عظیم تر اور فوج کو ناقابل تسخیر بناتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، میں سلام پیش کرتا ہوں قوم کی عظیم بیٹیوں، بہنوں اور ان بچوں کو جنہوں نے خونی رشتوں کی لازوال قربانی دی۔ ان کے شوہر، بھائی اور والد ارض پاک کی حرمت کے لیے خون میں نہا گئے۔
وہ ہر اس دشمن سے ٹکرا گئے جو پاکستان سے ٹکرانے کی ناپاک سوچ لے کر حملہ آور ہوا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی افواج کے ہر بیٹے اور بیٹی کو جن کے وجود میں وطن کی محبت لہو بن کر دوڑتی ہے، جو اپنی زندگی بھی وطن کی حیات اور اس کی آزادی کے لیے مسکراتے ہوئے قربان کرتے ہیں، جس کا ہر افسر اور جوان شوق شہادت کے جذبے سے سرشار ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر بازی لے جانے کو اپنا اعزاز سمجھتا ہے۔ پوری قوم آپ کے جذبوں، آپ کی صلاحیت اور قربانیوں پر ناز ہے۔ آپ کی وردی ہر ماں، بہن، بیٹی کے سر کی چادر ہے۔ یہ اس نظریے کی حفاظتی فصیل ہے جس کے لیے بر صغیر کے لاکھوں مسلمانوں نے حضرت قائد اعظم کی عظیم قیادت میں تاریخی جدوجہد کی اور اپنا سب کچھ قربان کر کے یہ عظیم وطن حاصل کیا۔ یہ وردی سبز ہلالی پرچم کے لہرانے کی ضمانت ہے، جس میں لپٹ کر شہید جب دفن ہوتا ہے تو اعلان ہوتا ہے، شہید جاتے ہیں جنت کو، گھر نہیں آتے۔ معزز خواتین و حضرات، ہمارے قومی پرچم میں سبز اور سفید رنگ مل کر ہی پاکستان بنتا ہے۔ ہماری افواج میں بھی یہ دونوں رنگ موجود ہیں۔ دفاع وطن کے لیے ان دونوں رنگوں نے ہمیشہ ایک دوسرے سے بڑھ کر اپنی جانوں کی قربانی اور داد شجاعت دی ہے۔ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید اور سیسل چودھری پاکستانی پرچم کے یہی دو رنگ ہیں۔ اس لیے میں بڑے فخر سے یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ہم سب کا ہے۔ اس کی حفاظت، ترقی اور خوشحالی ہم سب کی اجتماعی اور مساوی ذمہ داری ہے۔ ہم سب کے شعبے الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن ہم سب کا محاذ ایک ہے، یہ پاکستان کی ترقی، سلامتی اور دفاع ہے۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان ایک ایسے محل وقوع میں ہے جو کئی تہذیبوں کا سنگم ہے۔ یہاں بہت سی طاقتوں کے مفادات ٹکراتے ہیں۔ اس کشمکش کے براہ راست اثرات پاکستان پر پڑتے ہیں۔ اس لیے ناقابل تسخیر دفاع ہماری اولین قومی ضرورت ہے، جس کے بغیر نہ امن ممکن ہے، نہ ترقی اور خوشحالی۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے۔ ہم نے اپنی 77 سالہ تاریخ میں اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ پاکستان کسی ہمسائے کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتا۔ پاکستان کی سرحدیں امن کی سرحدیں ہیں۔ دہشت گردی اور بدامنی کے خاتمے اور خطے میں استحکام کے لیے پاکستان نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا ہے۔ اپنی جوہری استعداد، دفاعی اور اسپیس ٹیکنالوجی میں دسترس اور اعلیٰ عسکری صلاحیتوں کے تناظر میں پاکستان عالمی امن کے فروغ میں ایک ناگزیر کردار کا حامل ہے۔ قوموں کو خوشحالی کی منزل ہمیشہ امن کے راستے سے ملتی ہے۔ امن ہماری اولین خواہش ہے اور ہم اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ باوقار اور پرامن تعلقات کے خواہاں ہیں، لیکن ہم اپنی آزادی، عزت اور مفادات پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ حاضرین کرام، آج کی اس شاندار اور پروقار تقریب کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم نے دشمنوں کے ناپاک عزائم کو بارہا شکست دی ہے، لیکن ان کے مذموم ارادے آج بھی پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ ہیں۔ لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یقین رکھیے کہ ہم دہشت گردی کا سر مکمل طور پر کچلنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ جہاں جہاں فتنہ الخوارج اور ان کے سہولت کار موجود ہیں، ان کے مکمل خاتمے تک افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے ادارے آپریشنز جاری رکھیں گے۔ اس کے لیے
قومی اتفاق رائے الحمدللہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس مقصد میں جلد سرخرو ہوں گے۔ معزز حاضرین، اظہار رائے کی آزادی جمہوری معاشرے میں ہر شہری کا بنیادی حق ہے، ہمیں اس کا پورا احترام ہے، لیکن اس حق کا استعمال تحمل، دلیل اور آئین کی حدود میں ہونا لازم ہے۔ 77 سال کے تجربات کا یہ آزمودہ سبق ہے کہ گالی یا گولی کسی مسئلے کا حل نہیں۔ قوموں کی تقسیم ملک کی سلامتی کے لیے خطرات پیدا کرتی ہے۔ ریاست کو کمزور کرنے والی کوئی بھی تحریک قوم کو قبول نہیں۔ پاکستان مقبوضہ جموں و کشمیر اور فلسطین میں بدترین نسل کشی کے جرائم کا نشانہ بننے والے بے گناہوں کے لیے پوری قوت سے دنیا اور عالمی اداروں سے انصاف کا تقاضا کرتا رہے گا اور انسانیت کی پکار بن کر آئے گا جب تک کہ کشمیریوں کو اور اپنے فلسطینی بھائیوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا۔ معزز حاضرین، میں پاکستان کے لیے عظیم قربانیاں دینے والے تمام شہداء کو ایک مرتبہ پھر اپنی طرف سے اور قوم کی جانب سے سلام پیش کرتا ہوں اور ان کے اہل خانہ کے صبر و استقامت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں بری، بحری، فضائی افواج، پیراملٹری اور سول آرمڈ فورسز سمیت پاکستان کی عظمت اور تحفظ کی جنگ لڑنے والے ہر غازی، ہر سپاہی کا پوری قوم کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، آئیں شہداء اور غازیوں کے راستے پر چلنے کا عہد کریں۔ آئیں اپنے اپنے محاذ پر دفاع وطن کے جذبے سے سرشار ہو کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کریں۔ پاکستان کی خاطر اپنی ذاتی سیاسی خواہشات، مفادات کو قربان کریں۔ ہر شعبے میں پاکستان کی فتح، کامیابی اور کامرانی کے جھنڈے گاڑیں۔ اتحاد، مسلسل محنت اور عزم استحکام سے اے وطن جوش ہے پھر قوت ایمانی میں، خوف کیا دل کو گر سفینہ ہے طغیانی میں۔ ہم زمین کو تیری ناپاک نہ ہونے دیں گے، ہم زمین کو تیری ناپاک نہ ہونے دیں گے، تیرے دامن کو کبھی چاک نہ ہونے دیں گے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔